الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں بادشاہت بھی عطا کی اور اپنا پیار بھی عطا کیا، نرم دلی بھی عطا کی، عبادت کا ذوق بھی عطا کیا، ان بادشاہوں میں حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کا بھی ایک بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا کی گئی۔ ان میں 2 مسلمان اور 2 کافر۔ جو 2 مسلمان بادشاہ، ان میں حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام اور حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو 2 کافر بادشاہ ہیں ان میں بخت نصر اور نمرود۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی حکومت عطا کی، لیکن حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عاجزی و انکساری عطا کی، کس قدر آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے تھے، جبکہ سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو اللہ نے ہواؤں کی حکومت بھی عطا کی، جنات پر حکومت بھی عطا کی، جانوروں پرندوں پر بھی حکومت عطا کی، انسانوں پر حکومت بھی عطا کی۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں، وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت عطا کی، اتنا بڑا کمال عطا کیا، اور آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اور یہ معجزات میں بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا، وہ ان کے زیر فرمان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار ہوا کے دوش پر سفر کر لیتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت عطا کی، اتنا بڑا منصب اور مقام عطا کیا، لیکن میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، تسبیحات پڑھا کرتے تھے، بلکہ یہ کہا کرتے تھے کسی مومن کی تسبیح اس سے زیادہ درجہ رکھتی ہے جو حکومت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھی، یعنی میری حکومت سے افضل ہے کسی مسلمان کا ایک بار سبحان اللہ کہنا۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کی عاجزی و انکساری کا عالم یہ تھا کہ جب آپ اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر گزر رہے تھے تو چیونٹی نے اپنی ساتھی چیونٹیوں سے کہا تھا کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہ کہیں بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند کرنا گزر جائے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام چیونٹی کی اس بات کو سن کر مسکرا پڑے۔ نہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام اتنی بڑی حکومت کے مالک ہے، لیکن کسی چیونٹی پر بھی ظلم نہیں کرتے، اور چیونٹی کی بات سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کہہ رہی ہے اپنی ساتھی چیونٹیوں سے کہیں بے خیالی بے توجہی میں تمہیں روند کرنا گزر جائے۔ یعنی چیونٹی کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی ظلم نہیں کرتا۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت، یعنی دنیا کی حکومت عطا فرمائی، پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے، لیکن حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے ٹوکریاں بنا کے جو ہے وہ گزر بسر کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کمائی کیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی حکومت کے مالک، لیکن سجدوں میں راتیں گزر جاتی تھیں۔ اتنی بڑی حکومت کے مالک، لیکن حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر تھا کہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا،
یہ تو ہے ہی نبی، نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء گناہوں سے ویسے ہی پاک ہوتے ہیں، لیکن اس قدر متقی و پرہیزگار ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام گریہ زاری کرتے، آنسو بہاتے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ رو رو کر فریاد کیا کرتے تھے۔ یا میرے مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے اتنے بڑے بادشاہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی سلطنت عطا کی، اب یہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اتنا بڑا اقتدار اور منصب ملنے کے باوجود کبھی ظلم نہیں کیا، کسی پر زیادتی نہیں کی، کسی کی حق تلفی نہیں ہونے دی، کسی کے ساتھ جو ہے وہ نفرت کا برتاؤ ایسا نہیں کیا کہ اس کا حق ضبط ہو جائے، کسی کے ساتھ نفرت کا برتاؤ نہیں کیا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ تو آج دنیا میں اگر کسی کو کوئی منصب ملے، اختیار ملے، تو اسے بھی چاہیے کہ کسی کی حق تلفیاں نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی کی جائیداد پہ، مکان پہ، زمین پہ قبضہ نہ کرے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو دعوت دی اسلام کی اور اسے مطیع ہو کر حاضر ہونے کا حکم دیا، اس وقت حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا انداز آپ کے سامنے ہے، ظلم کا برتاؤ نہیں کیا، نفرت کا انداز اختیار نہیں کیا۔ پھر سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی جنوں پر حکومت تھی، جنات کے ساتھ بھی، پرندوں کے ساتھ، حتیٰ کہ چونٹی کے ساتھ بھی نرمی اور محبت کا برتاؤ ہے۔ یہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی عبادات، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا تقوی ہمیں بھی اس بات کا درس دیتا ہے کہ دنیا میں ہمیں کوئی منصب ملے تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں اور فرما برداری والے کاموں میں وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔